وقراءۃ الفاتحۃ فیما بعد الاولین، اور پہلی دو کے بعد والی میں فاتحہ پڑھنا، وقراءۃ فاتحتی سورہ فاتحہ پڑھنا، فیما ان رکعتوں میں جو پہلے دو کے بعد ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا ان رکعتوں میں جو پہلی دو کے بعد ہیں، تو پہلی دو کے بعد والی میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، لیکن آخر کی دو رکعت ہو یا ایک رکعت ہو، مثلا 3 رکعت میں والی میں 4 رکعت والی میں آخر کی جو رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجلوس الاخیر، اور درود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا بھی سنت ہے۔ تشہد پڑھنا یہ تو واجب ہے، لیکن درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور درود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فی الجلوس الاخیر قاعدہ اخیرہ میں، اور قاعدہ اخیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ والدعاء بما یشبہ الفاظ القرآن والسنت لا کلام الناس، اور دعا کرنا ان الفاظ کے ذریعے، والدعاء بما اور دعا کرنا ان الفاظ کے ذریعے جو مشابہ ہوں قرآن اور احادیث کے الفاظ کے، اور دعا کرنا ان الفاظ سے جو مشابہ ہوں قرآن و سنت کے الفاظ کے، قرآن و حدیث کے الفاظ کے، نہ کہ لوگوں کے کلام کے۔ یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر دعا مانگنا جائز ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ عربی میں مانگی جائے، اردو میں نہ مانگی جائے، اور دوسری بات یہ کہ عربی میں مانگی جائے اور وہ چیز مانگی جائے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جا سکتی ہے، مخلوق سے وہ اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں آیتیں یا دعائیں آئی ہیں وہی پڑھے، قرآن و سنت میں آنے والی دعائیں ہی پڑھے، اسی پر اکتفا کرے تو یہی مسنون ہے۔ اور پھر جو معصور دعائیں ہیں اللہم انی ظلمت نفسی یا ربنا آتنا، یہ پڑھے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال قرآن و احادیث کے الفاظ کے مشابہ دعا کرنا یہ بھی سنت ہے، لوگوں کے کلام کے مشابہ نہیں ہونی چاہیے۔ والالتفات یمینا ثم یسارا بالتسلیمتین، حد سے زیادہ آواز کٹ رہی ہے۔ جی سمجھ میں نہیں آ پا رہا آپ کیا پڑھا رہے مفتی صاحب۔ آپ دوبارہ جوائن ہو جائیے مفتی صاحب، خدمت ہو۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ والدعاء بما یشبہ الفاظ القرآن والسنت لا کلام الناس، اور دعا کرنا ان الفاظ کے ساتھ جو کہ قرآن و احادیث کے الفاظ کے مشابہ ہیں، لا کلام الناس، نہ کہ لوگوں کے کلام کے مشابہ۔ تو جو قرآن و احادیث میں الفاظ آئے ہیں یا جو دعائیں آئی ہیں انہی دعاؤں کو اپنایا جائے تو یہ سنت ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہیں صرف وہی مانگنی چاہیے، اور جو چیز لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں تو وہ چیزیں نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنی چاہیے۔ نماز کے باہر تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، جو چاہے اللہ تعالیٰ سے نماز کے باہر دعا کی جا سکتی ہے۔ ہر وہ چیز جو لوگوں سے مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بھی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر جو ہے صرف وہی چیزیں مانگنی چاہیے جو احادیث اور قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ مثلا مثال لکھی ہوئی جیسے اللہم زوجنی، اے اللہ میری شادی کرا دے، تو اس طرح سے یہ دعا قرآن نماز کے اندر کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ نماز کے باہر بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ کلام الناس جو ہے یہ زوجنی اس طرح سے کہنا یا شادی کرانے کے بارے میں ایک دوسرے سے کہنا یہ لوگوں کے درمیان عام بات ہے،
تو یہ نہیں مانگنی چاہیے. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا یا بخشش کی دعا مانگنا یہ سب چیزیں جائز ہیں. والالتفات یمینا ثم یسارا بالتسلیمتین، اور متوجہ ہونا، التفات مانے متوجہ ہونا، اور متوجہ ہونا دائیں جانب، یمیناً دائیں جانب، ثم یسارا پھر بائیں جانب، بالتسلیمتین دونوں سلاموں میں دائیں جانب پھر بائیں جانب متوجہ ہونا یہ بھی سنت ہے. ونیت الامام الرجال والحفظۃ وصالح الجن بالتسلیمتین فی الاصح، اور امام کا نیت کرنا جب امام سلام پھیرے گا تو سلام پھیرتے وقت جو السلام علیکم کہے گا تو کم کا مخاطب کسے بنائے گا اس کا بیان ہے. اور امام کا نیت کرنا مردوں کی، اور مردوں کے تابع میں عورتیں بچے سبھی ہیں ان کی بھی. مرد کا نیت، امام کا نیت کرنا مردوں کی، اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کی، والحفظہ فرشتوں کی، حفاظت کرنے والے فرشتوں کی، اور نیک جناتوں کی، وصالح الجنی اور نیک جناتوں کی، بالتسلیمتین دونوں سلاموں میں زیادہ صحیح قول کے مطابق. تو جب امام نیت سلام پھیرے گا تو جس طرف سلام پھیرے گا ادھر کے یہ ارادہ کر لے گا کہ جتنے بھی لوگ نماز کے اندر شریک ہیں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے انسان ہوں، سب کے بارے میں نیت کر لے کہ سب پر سلامتی ہو. اسی طرح سے جب بائیں کرے تو بائیں بھی یہی ارادہ کرے کہ جو بھی ہیں سب پر سلامتی ہو، چاہے جنات ہوں یا عبادت کرنے والے فرشتے ہوں یا مقتدی ہوں. ونیت الماموم امامہ فی جہتی ہی، اور مقتدی کا نیت کرنا اپنے امام کی اس کی جانب میں، مقتدی کا نیت کرنا اپنے امام کی جانب میں. یعنی اگر کوئی مقتدی نماز پڑھ رہا ہے تو جب وہ سلام پھیرے گا تو وہ بھی انسان اپنے ساتھی نمازیوں کی، اسی طرح سے فرشتوں کی اور جناتوں کی دعا کی جو نیت کرے گا، اسی طرح سے جس طرف امام ہے اس طرف کو جب سلام پھیرے گا تو امام کی بھی نیت کرے گا، تو امام کو سلام کرنے کی بھی نیت کرنی چاہیے. اور مقتدی ونیت مامون، مقتدی کا نیت کرنا، مامون مقتدی، اور مقتدی کا نیت کرنا اپنے امام کی اس کی جانب میں، جنہیں جس طرف ہو اسی طرف ہو. وَإِنْ حَاذَاهُ نَوَى فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ مَعَ الْقَوْمِ وَالْحَفَظَةِ وَصَالِحِ الْجِنِّ، اور اگر وہ اس کے مقابل میں ہو، یعنی امام جو ہے مقتدی کے بالکل مقابل میں ہے، مقتدی پیچھے کھڑا ہوا ہے، امام بالکل سامنے ہے، تو تب کب نیت کرے گا؟ نہ تو اب دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، تو کب نیت کرے گا اس کو کہتے ہیں. اور اگر اس کے مد مقابل میں ہو، وَإِنْ جَازَاهُ، اگر اس کے مد مقابل میں یا برابر میں ہو، تو نیت کرے گا امام کی دونوں سلاموں میں، لوگوں کے ساتھ، حفاظت کرنے والے فرشتوں کے ساتھ اور نیک جناتوں کے ساتھ. تو جس طرح سے ان کی نیت کرنی ہے، یعنی لوگوں کی، اسی طرح فرشتوں کی اور جناتوں کی، اسی طرح سے امام کی نیت بھی کرنی چاہیے. وَنِيَّةُ الْمُنْفَرِدِ لِلْمَلَائِكَةِ فقط، اور منفرد کے لیے فرشتوں کی صرف، یعنی جب منفرد پڑھے گا تو اسے صرف فرشتوں کی نیت کرنی چاہیے، کسی اور کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور منفرد کی نیت کرنا فرشتوں کی صرف. وَخَفْضُ الثَّانِيَةِ عَنِ الْأُولَىٰ، اور دوسرے سلام کا پہلے سے ہلکا کرنا، دوسرے سلام کا پہلے سے ہلکا کرنا، یعنی دوسرا جو سلام ہے اس کو زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے، پہلے والے کو کھینچ لیا، دوسرے والے کو اس سے ہلکا ہی کھینچنا چاہیے، اور دوسرے کو ہلکا کرنا پہلے سے. وَمُقَارَنَتُهُ لِسَلَامِ الْإِسْلَامِ، اور مقتدی کا ملانا امام کے سلام سے، مقتدی کا ملانا امام کے سلام کے ساتھ، یعنی مقتدی جو سلام پھیرے گا اسی وقت پھیرے گا جبکہ امام سلام پھیر رہا ہو، تو مقتدی بھی اپنا جو سلام ہے امام کے سلام کے ساتھ ملائے گا. اور مقتدی کا ملانا امام کے سلام کو، والبداۃ بالیمین، اور دائیں جانب سے شروع کرنا، یعنی پہلے دائیں جانب سلام پھیرے گا پھر بائیں جانب، اور دائیں جانب سے شروع کرنا. وانتظار المسبوق فراغ امامی،
اور مسبوق کا انتظار کرنا امام کے فارغ ہونے کا، مسبوق کا انتظار کرنا امام کی فراغت کا۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی رکعت چھوٹ جائے تو جب امام سلام پھیرے تو سلام پھیرتے فوراً کھڑا نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ انتظار کرے کہ آیا امام دوسری رکعت کے لیے جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ غلط ہو گیا، یعنی مسبوق کی اگر رکعت چھوٹ گئی ہے، مسبوق کی رکعت چھوٹ گئی اور امام سلام پھیر رہا ہے، تو جب امام سلام پھیر رہا ہے پہلی جانب تو اس کے سلام پھیرتے فوراً مقتدی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے۔ جب دوسری مرتبہ دوسری طرف سلام پھیرنا شروع ہو تو تب مقتدیوں کو جو ہے کھڑا ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام کو دھوکہ لگا ہو اور اس کا ارادہ سجدہ سہو کرنے کا ہو، تو اس لیے فوراً کھڑا نہ ہو بلکہ دوسرے سلام تک انتظار کرنا چاہیے۔ اور مسبوق کا انتظار کرنا امام کے فارغ ہونے کا۔ چلو دوبارہ کرتے ہیں۔ وقرات فاتحہ فیما بعد الاولین، اور فاتحہ کا پڑھنا پہلی دو کے بعد والی رکعتوں میں۔ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجلوس الاخیر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا قاعدہ اخیرہ میں۔ والدعاء بما یشبہ الفاظ القرآن والسنۃ الی کلام الناس، اور دعا کرنا ان الفاظ کے ساتھ جو قرآن و سنت کے الفاظ کے مشابہ ہیں، نہ کہ لوگوں کے کلام کے۔ والالتفات یمینا ثم یسار بالتسلیمتین، اور دائیں جانب متوجہ ہونا پھر بائیں جانب دونوں سلاموں میں۔ ونیت الامام الرجال والحفاظۃ واجسار الجن بالتسلیمتین فی الصحیح، اور امام کا نیت کرنا مردوں کی اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کی اور نیک جناتوں کی دونوں سلاموں میں صحیح قول کے مطابق۔ ونیت معمومی امام ہو فی جہتی ہی، اور مقتدی کا نیت کرنا اپنے امام کی اس کی جانب میں ہے۔ وَإِن جَازَاهُ نَوَاهُ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ مَعَ الْقَوْمِ وَالْحَفَظَةِ وَصَالِحِ الْجِنِّ، اور اگر امام مقتدی کے مد مقابل ہو تو نیت کرے گا دونوں سلاموں میں، قوم کے ساتھ، حفاظت کرنے والے فرشتوں کے ساتھ، اور جناتوں کی جماعت کے ساتھ اور نیک جناتوں کے ساتھ۔ وَنِيَّةُ الْمُنْفَرِدِ لِلْمَلَائِكَةِ فقط، اور منفرد کا نیت کرنا صرف فرشتوں کی، منفرد کا نیت کرنا صرف فرشتوں کی۔ وَخَفْضُ ثَانِيَةٍ الْأُولَىٰ، اور دوسرے سلام کا پست کرنا پہلے سے یا ہلکا کرنا پہلے سے۔ وَمُقَارَنَةُ الْإِسْلَامِ الْإِمَامِ، اور مقتدی کی اب مقتدی کے سلام کا ملنا امام کے سلام سے، مقتدی کے سلام کا ملنا امام کے سلام سے، یعنی جلدی سلام پھیرنا چاہیے، بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ والبداۃ الیمینی، اور دائیں جانب سے شروع کرنا، دائیں جانب سے شروع کرنے نہیں پہلے دائیں جانب سلام پھیرنا چاہیے۔ وہ انتظار مسبوقی کے فراغ الامامی، اور مسبوق کا انتظار کرنا امام کے فارغ ہونے کا۔